بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ مختلف رسوم و رواج کا تذکرہ سنتے ہوئے اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے سامنے رسم و رواج کے سلسلے میں ایک بڑی ہی اہم اور بنیادی بات رکھ کر کچھ اور نئی رسموں کا تذکرہ یا نئے کچھ معاملات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ رسم و رواج میں نے جیسے ابتدا میں بھی بتایا کہ بہت ساری ایسی رسومات ہیں، وہ غیر مسلموں کے رسم ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر در آئی ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ آپ اور میں یاد رکھیں، جو چیز غیر مسلموں کی عید کی ہو، ان کے اپنے مذہب کی شناخت ہو، ان کے اپنے دین کا مسئلہ ہو، ان کے اپنے دین کے طور طریقوں میں سے ہو، اس میں ان کی مشابہت اختیار کرنا یا وہ طور طریقے ہمارے اندر اپنا لینا یا ان کی عید میں ان کی مناسبت میں ہمارا جا کے شریک ہو جانا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا کہ ان کے دین سے تعلق نہیں لیکن ان کے خاص کلچر کی پہچان، ان کے اپنی تہذیب کی خاص شناخت ہے، تو ایسے معاملات جو ان کی اپنی خاص تہذیب کی شناخت ہوتے ہیں وہ معاملات ہم بھی کرنے لگیں، وہ جیسے کرتے ہیں ہم بھی کرنے لگیں، یہ بھی رسم و رواج کے باب میں ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے اور جہاں غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت سارے حضرات نہیں سمجھتے، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے ملک کے اندر جو کہ ایک غیر مسلم اکثریتی ملک ہے، یہاں کی میجارٹی غیر مسلم ہے، مسلمان اقلیت میں ہیں یہاں، اور دوسری طرف نئی دنیا کے اندر اب ساری دنیا جیسے کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گئی، یعنی یوں کہ پورا کا پورا یوں سمجھیے گھر آنگن کا مسئلہ بن گیا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، تو ایک دوسرے کے طور طریقوں سے واقفیت، ایک دوسرے کی تہذیب سے واقفیت، ایک دوسرے کے دین سے واقفیت، اور خاص طور پر جو چیز فیشن بن جائے، جو چیز لوگوں کے اندر چل نکلے چل پڑے، اس میں ایک دوسرے کے انداز کو اپنانے کا ایک مزاج لوگوں کے اندر چل پڑا۔ نئی جو دنیا ہے، اس نئی دنیا کے اندر آپ یہ بات دیکھیں گے کہ اس دنیا کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے فرق کو مٹا دیں، ہر قسم کے امتیاز کو ختم کر دیں۔ یقیناً جو غلط بنیادوں پہ فرق لوگوں نے قائم کیے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کوئی اعلیٰ کوئی کمتر، یہ ساری کوئی غیر معتبر ہیں، لیکن جن کا تعلق دین سے، جو فرق اللہ تعالیٰ نے کفر اور اسلام کا رکھا، توحید اور شرک کا رکھا، اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا جو فرق رکھا ہے، اس فرق کی بنیاد پر جو امتیاز ہے، جو چیزیں ایک دوسرے کو ممتاز کرنے والی ہیں، یہ فرق بہرحال مٹنے نہیں چاہیے۔ ان فرق کا لحاظ رکھا جانا ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی بنیادی مسئلے کو سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اسلام سارے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیتا ہے۔
آپ کا دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کا حکم دیتا ہے. اور اگر دشمن پر آپ نے قابو پا لیا ہے، اس کو معاف کرنے درگزر کرنے میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہیں کہ کل کے دن پلٹ کر بڑا حملہ کرے گا، آپ اسے معاف کر دیجئے. اسلام یہ سب سکھاتا ہے. لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات، پڑوسی کی حیثیت سے ایک بہتر تعلق، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، اچھا سلوک کرنا، معاملات کرنے میں ان کے ساتھ بھی امانت داری دیانت داری کا ثبوت، یہ ساری تعلیمات اسلامی شریعت ہم اور آپ کو دیتی ہے. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ کفر و اسلام کا فرق لوگ بھول جائیں، ایمان کا اور اسلام کا جو تقاضا ہے اسے بھول جائیں، کفر اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو بھول جائیں، اور ایسے ہی جو تہذیبی شناخت ان کی، جو کلچرل پہچان ان کی بنتی ہے اس کو بھول جائیں. اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. آج ہماری اور آپ کی خواتین کا مسئلہ ہو، ان کے پہننے، ان کے اوڑھنے، ان کے زیورات، ان کے رہن سہن، ان کے معمولات زندگی، ان کا اپنے شوہروں کے ساتھ معاملہ ہو، اس میں بہت زیادہ ویسٹرن کلچر کا یا یہ کہ ہندوانہ کلچر کا اثر نظر آتا ہے. اور ایسے ہی ہماری شادی بیاہ، ہمارے دیگر معاملات، ان سب کے اندر غیر مسلموں کے رسم و رواج کا اثر بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو میں آج سب سے پہلے آپ کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ بنیادی طور پر اس مسئلے کو حل کر لوں کہ یاد رکھیے اسلامی شریعت نے یہ فرق باقی رکھنے اور یہ مسافت نزدیکی کے باوجود کچھ فاصلے برقرار رکھنے کا حکم ہم اور آپ کو دیا ہے. اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے. میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک قرآنی آیت، ایک حدیث رسول اور اس کے ساتھ ایک صحابی کے قول کی روشنی میں یہ بنیادی مسئلہ واضح کر لیتا ہوں. دیکھیں اسلامی شریعت ایک بات یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم. اسلام تو کہتا ہے انسان تو انسان ہے، اگر وہ جانور بھی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تو پھر بھی انسان ہے. تو غیر مسلم انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے پڑوسی بننا، اسے بیجا تکلیف نہیں دینا، خامخواہ پریشان نہیں کرنا، یہ ساری اسلامی تعلیمات ہیں. لیکن اسلامی شریعت یہ کہتی ہے ان کے ساتھ میل جول میں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی عید میں آپ داخل ہو جائیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کی عید میں آپ بھی میلے میں نکل رہے ہیں. ہمارے علاقے میں آپ کو معلوم ہے نا، جاترا جو لگتا ہے اس میں ہوتا یہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہور ابا ہے. ہور ابا کنڑ میں کہتے ہیں، اس کے مطلب بستی کی عید ہے. ہندو مسلم سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اسلامی شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو ان کی مذہبی رسومات، جو ان کے دین کے خاص معاملات ہیں اس میں مسلمان کو شریک نہیں ہونا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایسے ہی جو ان کی تہذیب کے خاص معاملات ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. چلیے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت سے شروعات کرتا ہوں. آج درس کے آغاز میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بات بتائی، کہا ایمان والوں کی صفات گناتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لا یشہدون الزور. اس جملے کے دو معنی ہوئے. ایک معنی ہے یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دوسرا اس کا معنی ہے لا یشہدون الزور، جھوٹ کی جگہ پہ وہ موجود نہیں رہتے، حاضر نہیں رہتے. غیر اللہ کی عبادت جہاں ہوتی ہو وہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ عبادت کا مستحق نہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. غیر اللہ کی جو غیر اسلامی جو رسمیں وہ جھوٹ ہیں. والذین لا یشہدون الزور کا دوسرا معنی یہ کہ ایسے کسی جھوٹ کے مقام پہ ایمان والے حاضری نہیں دیتے، وہاں موجود نہیں رہتے، وہاں سے وہ ہٹ جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور ایسے ایمان والوں کا کی یہ صفت ہے کہ جب وہ کسی لغو کام، بیکار کام، کوئی بیکار بات کے پاس سے گزرتے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے. اس آیت میں لا یشہدون الزور، ایمان والے جھوٹ کی جگہ موجود نہیں رہتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی مفسرین میں سے، تابعین میں سے جو بڑے مفسر ہوئے، مفسر قرآن، ان میں سے ایک ہیں. انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا انہا اعیاد المشرکین
لا یشہدون الزور، ایمان والے جھوٹ کی جگہ موجود نہیں رہتے، کا مطلب یہ کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ مشرکین کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے، مشرکین کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے، مشرکین کی عیدوں میں ان کے ساتھ نہیں رہتے، مشرکین کی عیدوں میں ان کی ہمت افزائی کر کے ان کو بڑھاوا دینے والے نہیں بنتے، مشرکین کی عیدوں میں ان کی تائید کرنے والے نہیں ہوتے۔ لا یشہدون الزور، یہ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی صفت۔ ایمان والے اگر ہیں تو وہ مشرکین کی عیدوں سے دوری بنائے رکھتے ہیں، اور یہی تفسیر سلف صالحین میں سے کئی ایک نے کی۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے عیسائیوں کی ایک عید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس لا یشہدون الزور سے مراد عیسائیوں کی فلاں عید ہے، یہ وہ عید ہے جس میں عیسائی اپنے کچھ خاص رسم و رواج کو ادا کرتے، ایمان والے اس میں شریک نہیں ہوتے۔ ابن سیرین بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی یہ تفسیر کی۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن کی آیت اس معاملے میں بڑی واضح ہے کہ ایمان والے غیر مسلموں کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے، اس میں شریک نہیں ہوتے، جہاں وہ عید ہوتی وہاں سے یہ دوری بنائے رکھتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی جو مذہبی رسومات، غیر مسلموں کے جو دینی رواج ہیں اس سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، ان کی مذہبی رسم، ان کی دینی رواج کے اندر مسلمان کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، سنن نبی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار 2 دن کھیل کود کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یعنی عید مناتے ہیں، یلعبون فیہما، یہ دن بڑا جو ہے میلہ لگتا ہے، بہت کچھ کے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ یہ کیا ہے، کیوں مناتے ہو یہ 2 دن؟ صحابہ نے کہا، جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت سے یہ ہمارے 2 عید کے دن ہیں، یا ہمارے 2 خوشی کے دن ہیں، یا ہمارے کھیل کود کے دن ہیں، زمانے جاہلیت سے یہ ہمارے 2 دن ہیں، ہم کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر دن تم کو بدلے میں دے دیے، اللہ نے اس کے بجائے یہ 2 دن تمہیں دے دیے ہیں، عید الاضحی اور عید الفطر کے 2 دن۔ اس میں جو مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ یہ جو مشرکین مکہ کا، یہ جو معاف کیجیے گا، یہ جو مدینے کے جو مشرکین تھے زمانے جاہلیت سے ان کی ایک رسم تھی، ان کی اپنی ایک عید کا دن تھا، ان کی اپنی خوشی منانے کا، کھیل کود کا ایک دن تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی وہ لوگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنا لو، اللہ نے تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا، اب تمہیں کسی اور کی عید میں گھس کر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والا مسئلہ بننے کی ضرورت نہیں، پرائی شادی میں جا کر پرائے معاملے میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جس تہذیب کا حصہ اس تہذیب سے نکل آئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے جو 2 دن دیے، خوشی کے جو 2 دن دیے، عید کے جو 2 دن دیے، ان 2 دنوں میں تم اپنے آپ کو خوش رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اہل علم نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مشرکین کے عید کے ایام ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو عید ہے، جو سال کی جو 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان 2 عیدوں کے اندر خوش رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا۔ یہ حدیث مبارک سے اس بات کا ثبوت ہے کہ غیر مسلموں کی عید، ان کے طور طریقے، ان کے اپنے جو رواج ہیں، ان سے مسلمان کو دوری بنا کے رکھنی چاہیے۔ تیسری دلیل جو اس معاملے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اجماع کی دلیل۔ اہل علم نے کہا اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی عید میں شرکت نہیں کی جائے گی۔ کیا دلیل ہے؟ اجماع کا کیا طریقہ؟ کہا دیکھو تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے جب فتوحات بڑھتی گئیں اور بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کے ذمی بنتے گئے، ذمی کہتے ہیں ایسا غیر مسلم جو مسلم حکومت کے تحت رہتا ہے لیکن اسلام نہیں قبول کرتا، اور اسلامی شریعت یہ کہتی ہے لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، زبردستی کسی سے دین نہیں قبول کروایا جائے گا۔ اگر وہ اس مسلم حکومت میں رہ کر بھی اپنے مذہب پر، اپنے دین میں رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے۔
وہ اپنے دین پر باقی رہ سکتا ہے، اسے زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ تو بعد کے زمانے میں خاص طور پہ حضرت عمر کا زمانہ، اس کے بعد کے جو دور آئے، مسلمانوں کی اپنی حکومت اور مسلمانوں کی اپنی خلافت میں غیر مسلم مسلمانوں کے تحت رہتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذمیوں کے ساتھ معاہدہ کیا نا، ان پہ یہ شرط رکھی کہ تم اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہو، لیکن تم اپنے مذہبی رسومات کا علی الاعلان اظہار نہیں کرو گے، اس لیے کہ حکومت مسلم حکومت ہے، تم علی الاعلان اظہار نہیں کرو گے، لیکن تمہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت رہے گی۔ اہل علم نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا تاریخ اسلام میں ذمی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، یعنی غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن مسلمان کبھی ان کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، نہ ان کی عیدوں کو سڑکوں پہ لا کے منانے کا موقع دیتے تھے، اس لیے کہ اسلامی شریعت یہ فرق رکھتی ہے کہ یہ فاصلہ باقی رہنا چاہیے، جو ان کی اپنی مذہبی رسمیں، جو ان کے اپنے دینی پروگرام، جو ان کی اپنی مذہبی رسومات، جو ان کا اپنا رواج ہے، وہ اسی حساب سے چلتا رہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے، ان کا اپنا قول ہے۔ ابو الشیخ اصبہانی نے اپنی کتاب کے اندر، اور ایسے امام بیہقی نے اپنی کتاب کے اندر یہ اثر حضرت عمر سے روایت کیا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایاکم ان تدخلوا علی المشرکین یوم عیدہم فی کنیستہم فإن سخط اللہ تتنزل علیہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جانتے ہیں حضرت عمر نے جو دین کی سمجھ لی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضمانت بھی پائی تھی کہ خلفاء سنت جس کو جاری کرے وہ امت کے لیے سنت ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگوں، مشرکین کی عید کا دن جب ہوتا ہے، ان کے اپنی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں شریک ہو جاؤ تو تم پر وہ لعنتیں برسنے لگے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر، اور ایسے ہی ایک اور اثر، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے پاس ان کی عیدوں میں جا کے شریک ہونے سے پرہیز کرو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک واضح تعلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے اکثر ہوتا کیا ہے معلوم ہے، یہاں ہم اب ایک ملک میں رہتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے کے، ہمارے کاروبار جڑے ہوئے ہیں، ہمارے گلی محلے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے بہت سارے معاملات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان سے دوری کیسے بنائیں؟ بالکل مت بنائیے۔ فرق اس میں ہے، آپ مسلمان کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں، اسلامی شریعت کہتے ہیں مسلمان آپ کا مسلمان بھائی ہے، لیکن اگر وہ شراب پیے، وہ کوئی غلط کام کرے، اس شراب پینے کے معاملے غلط کام میں آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ نہ بھی پیے تو پینے کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس دسترخوان پہ شراب پی جائے اس دسترخوان پہ کھانا مت کھاؤ۔ آپ نہیں پیتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے اگر کوئی مسلمان بھی بیٹھ کر شراب پی رہا ہے تو آپ اس کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ بہت سارے کہتے ہیں بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں، میں نہیں پیتا ہوں، جو آپ کا دوست پی رہا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھیں جائز نہیں آپ کے لیے۔ تو اسلامی شریعت کا مسئلہ بہت صاف ہے کہ جہاں ایسا کچھ غلط ہو رہا ہو وہاں آپ نہیں رہ سکتے، وہاں سے آپ کو دوری بنا کے رکھنی چاہیے، اور اسی اصول کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی یہ تربیت کی کہ یہاں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اچھا سلوک کیجیے، ایک اچھے پڑوسی بنیے، ملک کے لیے ایک اچھے شہری بنیے، آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا انسان بنائیے کہ آپ سے پورے سماج کا بھلا ہو۔ لیکن جو ان کی عید ہے جو شرک پر مبنی ہے، جو کفر پر مبنی ہے، ایسی عیدوں میں شرکت سے پرہیز کیجیے۔ یہ اسلامی شریعت کا بڑا واضح اصول ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بات لمبی ہوگی اگر میں تفصیلات میں جاؤں گا۔ آج میں نے بنیادی مسئلہ صرف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ غیر مسلموں کی جو مذہبی رسوم و رواج، غیر مسلموں کی جو دینی رسم و رواج ہیں، یہ دینی رسم و رواج میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کے ساتھ جو ہے شرکت کرنا، اسلامی شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔
یہ بنیادی مسئلہ ہم اور آپ سمجھیں. میں نے صرف ایک آیت ذکر کی, صرف ایک حدیث ذکر کی, ورنہ آیات اور احادیث اس معاملے کی اور بہت زیادہ دلائل ہم اور آپ کو ملتے ہیں. لیکن بنیادی مسئلہ آج ہم نے سنا ہے. کل کے دن اسی موضوع کو آگے بڑھا کر کئی رسموں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا جو ہمارے اور آپ کے سماج میں موجود ہیں. ہم رسم و رواج بہت سارے ایسے جو غیر مسلموں کے ہیں, دھڑلے سے مسلمان ان کے اندر شریک ہو جاتے ہیں, ان کا حصہ بن جاتے ہیں. اسلامی شریعت اس کی اجازت مجھ کو اور آپ کو نہیں دیتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ بنیادی باتیں یاد رکھنے اور کفر اور اسلام کے فرق کو, توحید اور شرک کے فرق کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.